دربار منعقد کرنے کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں، عوامی دربار جو ہیں جس میں لوگوں کے مسائل سنے جاتے ہیں، لوگوں کے مسائلوں پہ کام کیا جاتا ہے، لوگوں کے مشکلاتوں کو حل کیا جاتا ہے۔ ہم سب ساتھی، میرے ساتھی جتنے بھی آنریبل ایم ایل اے صاحبان ہیں، میں سب ہم مل بیٹھ کے یہاں اتنے ڈپٹیشن آئے، اتنے لوگوں کے مشکلات مسائل آئے، ہم سب نے سنے اور ہمارے آفیسرز بھی بیٹھے تھے، جتنا ہو سکا ہے وہیں پہ آن سپاٹ کچھ مسائل حل کریں، کچھ ڈائریکشن چلی گئی، کچھ جو مسئلے ہیں جن کو سیکریٹریٹ میں حل کرنا ہوگا وہاں جا کے حل کریں گے۔ ہم سب کی کوشش ہے کہ ہم لوگوں کے نزدیک رہیں، لوگوں کے بیچ میں رہیں، ان کے مسائل سنیں اور سننے کے ساتھ ساتھ ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش بھی کریں۔ فیوچر میں بھی رہے گا یہ انشاءاللہ، یہ پہلے بھی رہا ہے، آج بھی رہا، آگے بھی اس طرح کے عوامی دربار کیے جائیں گے، اور جو جیسے آج یہاں مسئلے آئے ان مسئلوں پہ بات ہوئی، اب اگلے مہینے میں پھر اسی طرح ہوگا، اور پھر ان کا رزلٹ کیا آیا ہے، کتنے مسئلے حل ہوئے ہیں، کتنوں میں کام نہیں ہوا ہے، کیوں نہیں ہوا ہے، اسی طرح سے یہ پروسیس جو ہے چلتا رہے گا۔ میم نیٹ کے لیے کافی لڑکے محنت کرتے ہیں، پھر کینسل کرنا، کیا آپ کا کیا رد عمل ہے؟ یہ تو بدقسمتی کی بات ہے، بچے اتنی محنت کرتے ہیں، اپنی جان لگا دیتے ہیں، ماں باپ بھی بیچارے ان کی مدد کرتے ہیں ہر چیز میں، چاہے وہ پیسے کی بات ہو، ان کو پڑھانے کی بات ہو، رات رات بھر ان کے ساتھ جاگنے کی بات ہو، لیکن پھر کوئی امیر انسان جو ہے وہ مینیج کرتا ہے، لاکھوں میں پیپر خریدتا ہے، اور پھر جب وہ پیپر خریدتا ہے ان لاکھوں ہزاروں بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھیلتا ہے، اور جنہوں نے محنت کی ہوتی بچوں نے وہ محنت بھی ضائع کرتا ہے، ان کا فیوچر ضائع ہوتا ہے، ان کا کیریئر ضائع ہوتا ہے۔ میرے خیال سے اس کے لیے سخت سے سخت قدم اٹھانے چاہیے، اور اس کو ایک ہی بار سیٹل کرنا چاہیے، بار بار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سرکار، جموں کشمیر سرکار تو نیٹ کرتی نہیں، نیٹ کرتی ہے جو دلی سرکار ہے۔ موقف میں یہی کہتی ہوں جو بھی اس میں ملوث ہو ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرنی چاہیے تاکہ ان کو کڑی سے کڑی سزا ملے، آئندہ سے اس چیزیں جو ہے ریپیٹ نہ ہو۔ میم 1.5 سال ہو گیا کافی، کیونکہ آپ کے پاس ایجوکیشن محکمہ ہے، ہیلتھ محکمہ ہے، اس میں سدھار لانے کے لیے آپ کی کیا گائیڈنس رہے گی افسران؟ دیکھیں، 1.5 سال میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ 1.5 سال میں سب کچھ ٹھیک کر سکتے ہو، لیکن آپ 1.5 سال میں یہ کہہ سکتے ہو کہ ہزاروں ایسے مسائل، آپ آج جی ایم سی اننت ناگ کو دیکھیے جہاں آج ہزاروں پیشنٹوں کا علاج ہوتا ہے، جہاں آج پیشنٹوں کو ڈائٹ دیا جاتا ہے، جہاں آج سرائی بنی ہے، جہاں اٹینڈنٹ رک جاتے ہیں، جہاں آج آپ کے پاس کیتھ لیب ہے، جہاں آپ کے پاس ایم آر آئی ہے، جہاں لاکھوں پیشنٹ جو آتے ہیں جن کا خدا نخواستہ علاج کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ، وہ آج وہاں پہ علاج کرتے ہیں۔ وہاں پہ آج کارڈیو کے آپ کے بہتر سے بہتر ڈاکٹر اویلیبل ہے، وہاں آج 3 او ٹی ماڈولر جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں، جہاں آج ہر فیسلٹی ہو، صرف ساؤتھ کشمیر سے نہیں بلکہ پیر پنچال سے لوگ آتے ہیں۔ ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ، ہر تحصیل لیول پہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہیلتھ سیکٹر کو مضبوط کیا جائے تاکہ ڈسٹرکٹس میں بھی جو ہے ریفرلز وہ کم آئے، وہاں پہ لوگوں کی مدد ہو، پیشنٹ کیئر صحیح ہو۔ اسی طرح ایجوکیشن سیکٹر میں ہزاروں جو پروموشنیں رکی ہوئی تھی وہ ان 1.5 سال میں ہم نے کی ہیں۔ اسی کے علاوہ جو ویکنسیز ہیں ان کو فل کرنے کی، چاہے وہ 725 لیکچررز کی بات ہو، چاہے وہ ہیلتھ سیکٹر میں 509 ڈاکٹرز کی بھرتی کرنے کی بات ہو، اس کے علاوہ انفراسٹرکچر پہ کام کرنے کی بات ہو، ایکوپمنٹس پہ کام کرنے کی بات ہو، ایجوکیشن میں سماگرہ میں ہزاروں بلڈنگز کو جو نئے سے تعمیر ہو رہے ہیں ان پہ کام کرنے کی بات ہو، اکاؤنٹیبلٹی بنانے کی بات ہو، یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آگے بھی اور کرنے کی ضرورت۔ ہائر ایجوکیشن میں کالجز تو کھولے گئے تھے، ان میں فیکلٹی نہیں تھے، انفراسٹرکچر نہیں تھا، آڈیٹوریم نہیں تھی، لائبریری نہیں تھی۔ آج آپ نے سمارٹ کلاسز دیے ہیں، آج آپ نے کافی کچھ انفراسٹرکچر میں بڑھاوا کیا ہے، آج آپ نے کافی امپرومنٹ کی ہے، تو 1.5 سال میں کافی ہوا ہے، انشاءاللہ آگے بھی کرتے ہائر رہیں۔ ایجوکیشن میں یہ کافی ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے، جو آپ کنٹریکچول یا اڈہاک بیس پہ لیکچرز لگاتے ہیں، لیکن ان کو ایک ڈسٹرکٹ سے دوسری ڈسٹرکٹ میں 28,000 پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کپوارہ سے بندہ جائے؟ پھر کیا یہ ڈسٹرکٹ میں؟ دیکھیں، اگر آپ مجھے ذاتی طور پہ کہیں گے میں تو کہوں گی کہ ایڈ ہاک یا کنٹریکچول یا کیجول یا ڈیلی ویجر یا آؤٹ سورس پہ لگانا جو ہے یہ صحیح چیز نہیں ہے۔ اگر آپ پرماننٹ کم ہی لگائیں گے، 400 ہی لگائیں گے، 500 ہی لگائیں گے، وہ بہتر ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں کہ ناکردہ گناہوں کی سزا۔ 19 کے بعد یہ ساری چیزیں شروع ہوئی ہیں، ہمارے دور اقتدار میں یہ چیزیں شروع نہیں ہوئی، نہ ہم نے آؤٹ سورس کا طریقہ کیا، پروسیس کیا، نہ ہم نے ایکیڈمک ارینجمنٹ کا کیا، یہ تو آلریڈی چل رہا، 19 کے بعد آج تک چل رہا۔ تو اس میں ہم بھی اب کوشش کر رہے ہیں جتنا آپ ٹرانسپیرنٹ کر سکے، جتنا آپ لوگوں کی مدد کر سکے، لیکن اب کیا کریں، اپلائی آپ کرتے ہو کسی سبجیکٹ کے لیے،
وہ پوسٹ اننت ناگ میں نہیں ہے, وہ پوسٹ آپ کو بارامولہ میں ہے, تو آپ کو وہی ملے گی. اننت ناگ میں کیسے ملے گی جب وہ سبجیکٹ ہے ہی نہیں؟ تو یہ کچھ مشکلیں ہیں, اس مشکلوں کے ساتھ چلے.